اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1,
اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ, اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے, اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. فقہ و علم الرب, یہ ہے ہمارا ٹاپک. فقہ القلوب کی جو ہم کورس کر رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح میں دیکھ رہی ہوں کہ ہاتھ بھی کھڑے ہیں اور لوگ ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار بھی ہیں. تو جناب ہم شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس ماشاءاللہ کام بہت ہوتا ہے اور آخر میں وقت کم رہ جاتا ہے. تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے, لیسن نمبر 52 ہے. مجھے پوری امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھا ہوگا. ہمیشہ کی طرح ہم پہلے اس میں عربک پڑھیں گے, پھر بیچ بیچ میں سے, اور پھر آپ سے ریفلیکشنز آپ کے لیتے جائیں گے. سب سے پہلا ہاتھ سہرش انصاری کا ہے. سہرش, آپ پڑھنا چاہیں گی جی لیسن باجی. 50 کے آواز السلام سے؟ علیکم. پڑھیے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيمُ الَّذِي عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عِلْمُهُ أَشْيَاءَ وَزَوْ. جی سہرش, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيمُ الَّذِي عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عِلْمُهُ أَشْيَاءَ وَزَوْ عَنْهُ أَشْيَاءَ وَنِسْبَتُهُ مَا يَعْلَمُهُ الْإِنسَانُ بَلْ مَا تَعْلَمُهُ الْبَشَرِيَّةُ كُلَّهَا إِلَّا مَا لَا تَعْلَمُهُ كَنَذْرَةِ إِلَّا الْجِبَلِ وَالْقَطْرَةِ إِلَّا جزاک الْبِحَارِ. اللہ خیر کثیرہ. جزاک اللہ, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. کچھ چیزوں کو آپ الفاظ کو درست کر لیں. علمہ اشیاء, پہلی لائن ہے علمہ اشیاء وزوا عنہ اشیاء ونسبت ما یعلمہ الانسان بل ما تعلمہ البشریۃ کلہا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے الی ما لا تعلمہ کنسبت الذرۃ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ باجی. آپ جہاں سے کریکشن ہوگی کر لیجیے گا. بہت ہی اچھی ماشاءاللہ کوشش آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. چلیے جناب, سوال نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ہمارا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزیں سکھا دی اور کچھ اس سے چھپا کے رکھی ہیں. تو سکھائی ہوئی چیزوں کی نسبت جو مخفی یا چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, کتنی ہیں؟ روحی تسنیم آپ بتائیں گی ان کی کیا نسبت بتائی جا رہی ہے یہاں؟ جی نیلوفر یاسمین آپ بتائیں گی. جی ابلا, اس میں مصنف ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جو ظاہر چیزیں ان کی نسبت ذرے اور پہاڑ کے برابر ہے. یعنی جو باہر نظر آتی ہیں وہ ذرے کے برابر ہیں چیزیں نظر آنے والے یا ہم سے جو ظاہر ہیں, اور جو چھپی ہوئی ہیں ان کی نسبت جو ہے اور پہاڑ کی دو برابر. مثالیں بتائی نا انہوں نے, آپ نے ایک بتا دی ذرے اور پہاڑ کے مقابلے. انسان ذرے کے برابر جانتا ہے اور علم گویا پہاڑ ہے. اور اس کے علاوہ جی, اور والقطرۃ الی البحر مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے سمندر کا ایک قطرہ جو ہے وہ ظاہر ہے اور سمندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سمندر کا قطرہ جیسے علم اور پورا انسان کا علم اور سمندر گویا اللہ تعالیٰ پورا کا علم ہے. وہ جو ٹھیک ہے,
جزاک اللہ خیر کثیرا. یہ اچھا جناب چلیں ہم تھوڑا چیٹ میں لیتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے نا یہاں پہ جو ہے کہ اتنا بتایا جا رہا ہے. آج انسان کتنے دنیاوی علوم کے بارے میں جانتا ہے؟ آپ خیال میں آپ لکھتے جائیں. چلیے میڈیکل کی فیلڈ میں بتا دیں. اچھا جناب ماشاء اللہ آپ نے کچھ لکھا ہے. دیکھیے جناب آپ نے لکھا ہے سائیکالوجی لکھا ہے, نیورولوجی لکھا ہے, سائیکیٹری لکھا ہے, پیتھولوجی لکھا ہے, اناٹمی لکھا ہے, زولوجی لکھا ہے. یہ سارے مختلف فیلڈز بتا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی علم کی. لیکن اگر آپ ان میں سے صرف 3 کو اٹھا لیں نا, میٹرولوجی لکھا ہے, کیمسٹری, مائنس کا ڈرمٹولوجسٹ ہوتے ہیں, یہ سب آپ ہی کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں. ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, آنکولوجی ہے, ماشاءاللہ مسلسل آ رہے ہیں یہ. اب اگر آپ فیلڈ لینا شروع کریں نا تو بے شمار فیلڈز آپ کو ملیں گی. گوگل ہی کرنا شروع کریں نا آپ کو تو صرف میڈیکل کی فیلڈ میں اتنی ڈفرینٹ شاخیں ہیں کہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے کس کو دکھانا تھا. اگر کبھی جانا ہو تو سمجھ نہیں آتی, اتنے نام. اب آپ یہ دیکھیں, آپ صرف دماغ کو لے لیں. 3 فیلڈز ہیں, نیورولوجی, سائیکالوجی, سائیکیٹری. یہ تینوں کا تعلق دماغ سے ہے, لیکن تینوں الگ فیلڈ ہیں, اور ایک کا اسپیشلسٹ ہے وہ عموماً دوسرے کا نہیں ہوتا. کیا کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ وہ تمام فیلڈز کا اسپیشلسٹ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی کہے گا آپ میں سے کچھ؟ جی آپا میں زونی بول رہی ہوں. جی فرمائے زونی. اچھا یہ ہے کہ ہر ایک جو جس مضمون میں بھی پڑھا ہوتا ہے وہ اس کا ہی ماہر ہوتا ہے. کوئی کسی کی فیلڈ میں نہیں جا سکتا اور کسی کی فیلڈ کے متعلق کچھ بتا بھی نہیں سکتا. اب اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا, اللہ کا بھی علم وسیع ہے, لیکن ہم اس کے ذرہ برابر بھی اس کے علم کو نہیں ہم جان سکتے نہ پہچان سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ذرا سا آپ غور کرنا شروع کریں نا کہ کون جو رینگولر کی ڈگری ہے وہ اس کو دی جاتی ہے جو 4 PhD جس نے کی ہوں, اور دنیا کی سب سے ہائیسٹ ڈگری کہلاتی ہے یہ. لیکن وہ 4 PhD بھی کسی فیلڈ میں کرتے ہیں نا, کوئی ایک تھیسس لکھتے ہیں تو سب سے زیادہ باعلم انسان کہلاتے ہیں دنیا میں. لیکن اللہ کا علم تو سپرسیڈ کرتا ہے سب چیزوں کو. سبحان اللہ. اچھا جناب یہ بتائیے, اس میں جو آ رہا ہے کہ والقطرۃ الی البحر, اس کو پڑھ کر یہ معنی تو اب اس کو آ ہی گئے ہوں گے آپ کو. کیا آپ کسی مثال سے بتا سکتے ہیں کوئی ایسا واقعہ کسی پیغمبر کا اس حصے کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں ان کا نام آ رہا ہو؟
ہم چیٹ میں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی پہچان گیا ہے کہ کسی کا کوئی واقعہ سمندر میم رابعہ نادر. والی بات سے آ رہی ہے حدیث میں. میم سورۃ الکہف میں جی بتائیے. یہ جو بتایا گیا نا جب حضرت موسیٰ کو لے کر گئے تھے تو جو حضرت موسیٰ کے کمپینین تھے نا جو اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے تھے تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ ایک برڈ آیا تھا بوٹ میں اور اس نے آ کر پانی پیا تھا سمندر سے. تو انہوں نے کہا تھا our knowledge is equal to the drop in the beak of the bird. تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نالج ہے it is like a ocean. تو سمندر کی طرح ہے. تو یہ وہ والا ایک واقعہ تھا جس میں یہ پتہ لگا تھا. بالکل بالکل شاباش, بالکل درست بتایا. یہ بخاری کی حدیث ہے, حدیث 122. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے اس پورے واقعے کو. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں, یہاں اگلی لائن پہ آتے ہیں. یہ پیراگراف تو ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے جی. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ, یہاں سے کون پڑھے گا؟ روحی تصنیف. آج پڑھیے, آج پڑھیے, پھر انشاءاللہ روحی نیکسٹ ٹائم آپ پڑھیے گا. آج اوکے بھائی جی, وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَحْذَرْ مِنْ مَعْصِيَتِهِ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لِعُقُوبَتِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جزاک اللہ خیر کثیرا. یہاں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کوئی بھی اور ساتھی بتائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب علم کی معرفت حاصل ہوتی ہے یا فقہ و علم رب حاصل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان میں یعنی حقیقی معنوں میں جب ہوتی ہے تو انسان میں کیا تبدیلی رونما ہونی چاہیے یا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو بتانا چاہے وہ اپنا مائک کھول کے اپنا نام لے. امرین کہیے جی. امرین بتائیے, آپ بتانا چاہیں گے؟ امرین جی ندیم. جی باجی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم کی اور اس کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے تو پھر بندے کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی کرنے سے بھی ڈرے. یہ بالکل مطلب صحیح, جزاک مصنف اللہ. یہاں کہہ رہے ہیں کہ نا یعنی پھر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تو بھئی اللہ کی بڑی مجھے پہچان ہو گئی ہے اور میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, اور اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے, وہ نافرمانیاں کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, تو وہ واقعی ڈرتا ہے پھر اللہ سے؟ سوچنے کی بات ہے نا. نہیں کیا ایسا کہتے نہیں. ہیں آپ؟ جی نہیں, اس کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے نا کہ وہ ڈر رہا ہے اللہ سے, اس کی نافرمانی کرنے سے وہ ڈرے, اس کی فرما برداری کرے, اس کے عمل سے ٹھیک ہے, ظاہر ہونا چاہیے. یہاں سورۃ البقرہ کی آیت 235 ہے. خالدہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, آپ بتا سکتی ہیں. یہاں جو آیت 235 ہے سورۃ البقرہ کی, وہ اس کو لے کر آئے نا یہاں پر. تو یہ بتائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یعلم ما فی انفسکم, یعنی علیم ہے, پیچھے بھی بتایا گیا, اور ساتھ دو اور صفات بھی بتائی جا رہی ہیں اسی آیات میں. تو ان کا آپس میں کیا ربط ہے؟ بیسیکلی یہ جو آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں تو اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ خانگی معاملات میں جو یعنی فیملی میٹرز میں جیسے طلاق کے بارے میں ہے یا یہ کہ نکاح کے بارے میں, تو اس میں تو یہ کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ تقوی ضروری ہے, کیونکہ یہ معاملے بندہ اور انسان کے بیچ میں ہی ہوتا ہے نا. تو اگر دونوں طرفین جو ہیں وہ تقوی سے کام لیں گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات حل کریں گے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی ضرور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے, بردبار ہے, انہیں معاف کر دے گا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جنرل آپ نے صحیح بات کی خالدہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے جنرلی بالکل صحیح بات کی, لیکن میں بہت اسپیسیفک ہونا چاہتی ہوں. چلیں انشاءاللہ, خالدہ نے تو الحمدللہ جنرل بتا دیا, آپ کوئی اور مجھے اسپیسیفکلی بتائے اس آیت میں یہ جو ہے اللہ کے علیم ہونے کی صفت اور دو اور صفات بھی تو آ رہی ہیں نا, غفور اور حلیم, کوئی ربط ہے آپس میں ان کا؟
कोई और साथी बताना चाहे? अस्सलाम वालेकुम रुबीना। अस्सलाम वालेकुम देखिए रुबीना। पीछे बात गफूर है जा रहा है, क्या नहीं? जी रुबीना जी बाजी, इसमें जो उस्ताजा ने मिसाल दी थी बहुत जबरदस्त थी कि एक मंगनी, और साथी, जैसे कि मंगनी हो जाती है तो दिल में ख्याल आना नहीं मंगेतर देखिए का। रुबीना उस तरफ ना जाए, रुबीना उस अच्छा तरफ अच्छा, नहीं जाए। जी जी सॉरी रुबीना, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी ये जी बात खालदा कह चुकी है, आप उस्ताजा की मिसाल उन्होंने बता दी। जी मैं जी। आपसे कह रही हूँ आप सिर्फ आयत को देखकर मुझे बताएं, छोड़ें और किसी चीज को, आयत को देख के मुझे बताएं। अल्लाह का बेइंतहा इल्म है। फिर अल्लाह ताला अपनी दूसरी सिफत गफूर और हलीम लेकर आ रहे हैं, क्यों? और इसलिए कि इंसान गलती का पुतला है ना, जब डर जाए तो फिर दीन से या अल्लाह की इसकी मार उससे पीछे ना हटे, बल्कि ये सोचे कि मैं अगर माफी मांग लूंगा तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा, क्योंकि वो गफूर और हलीम है। वो हमारी तरह एकदम से गुस्से में आके सब कुछ खत्म नहीं करता, बल्कि वो हमें मौका देता है। बिल्कुल, देखें ये यही फर्क है बंदे और रब में। अगर हमारे पास अव्वल तो है हो ही नहीं सकती, लेकिन इतना इल्म, थोड़ा सा भी इल्म हो जाए और थोड़ी सी भी कुदरत हो जाए ना, तो हमारे अंदर से हिल्म और मगफिरत और दूसरे को बख्शने वाली बात निकल जाती है। लेकिन अल्लाह के कमाल ये है कि वो बेइंतहा ताकत और बेइंतहा इल्म के बावजूद बेइंतहा माफ करने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला पर कितना प्यार आता है ना इसके इल्म को, इन बातों को पढ़ के अल्लाह ताला की यानी कितनी कुर्बत महसूस होती है। मुझे तो महसूस होती है, आपको भी होती होगी। बिल्कुल। अच्छा जनाब, चलें नेक्स्ट देखते हैं। मैं कहना चाहती हूँ शायद से जी फरमाइए फरमाइए। हामिलीन अर्श की दुआ है कि अल्लाह अपने हिल्म और इल्म के बावजूद लोगों को माफ करता है। हामिलीन अर्श की भी ये दुआ है। तो यहाँ से हमें ये भी चलता है कि अपने हिल्म और इल्म, बेइंतहा इल्म के बावजूद हमारी हर चीज जानता है, फिर भी वो गफूर रहीम है। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? वह सुब्हानहू, कौन पढ़ना चाहेगा? जो पढ़ना चाहते हैं, अदीबा आसिफ आप पढ़िए। वह सुब्हानहू वहुव सुब्हानहुल आलिमुल अस्रारी वल खफियाती वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा करेंगी आप? जी। और अल्लाह सुब्हान व तआला राज़ों को जानने वाला है और छुपी हुई चीजों को जानने वाला है। और वो अल्लाह आसमान और जमीन में जो चीजें हैं वो जानता है, तुम्हारे राजों को और तुम्हारे जाहिर को, और वो जानता है जो तुम कमाई करते हो। शाबाश, बहुत अच्छा तर्जुमा किया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, अब एक जनरल सा सवाल है मेरे ज़हन में आप चैट में भी आंसर दे सकते हैं और जो साथी बताना चाहें वो भी बता सकते हैं। अपना नाम बताइएगा जो जो बताना चाहें। ये बताइए कि हम ये फ़िक़्ह इल्म रब या अल्लाह की जो इल्म की फ़िक़्ह है, समझ बूझ है, अल्लाह के इल्म के बारे में जानने का मकसद क्या होना चाहिए हमारा? क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? मकसद क्या होना चाहिए? बस सिर्फ अरबिक सीखने के लिए या उसका तर्जुमा सीखने के लिए? सारे का मकसद क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? क्या क्या नीयत होनी चाहिए? जी मैं बताऊं, रुखसाना। जी रुखसाना बताइए। जी, इल्म के बारे में, फिक़्ह के बारे में जानने में हमारा मकसद ये कि ताकि हमारे अमाल दुरुस्त हों और अल्लाह ताला का ख्याल जो है हर वक्त हमारे दिल में रहे। तो ये डर भी रहेगा कि अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी के काम हम ना कर ले, अल्लाह ताला को कोई नाराज ना कर दे। तो ये इसका अल्लाह के इल्म से क्या ताल्लुक है? बाजी मैं बताऊं, अल्लाह ताला तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह रुखसाना, आपने बहुत अच्छा बिल्कुल दुरुस्त मकसद बताया। अब मारिया आप कुछ कहना चाहती हैं? इसका अल्लाह के इल्म से क्या ताल्लुक? जी बाजी इसके अल्लाह के इल्म से ये ताल्लुक मैं समझती हूँ कि देखिए, हम जिनको जानना चाहते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं ना,
تو یہ کتاب سیکھ کے پڑھ کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں اتنے سالوں میں ان کو یہ پسند ہے یہ نہیں پسند، پھر ہم ان کی ہر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا ناراضگیوں کا ہم خیال رکھتے ہیں. اس لیے نا جب ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس سے مجھے بذات خود محسوس ہوتا ہے یار اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ناپسند، اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں. تو اس سے ہماری اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا بھی موقع ملتا ہے. بالکل آپ نے اللہ تعالیٰ درست کی کہا. ذاتی یہ قدرت کا یہ یہ اندازہ ماریا ہوتا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ بالکل ایک جنرلی اس کتاب کو پڑھنے سے یہ فیلنگ بالکل حاصل ہوتی ہے. میں پھر سے آؤں گی، میں ذرا اسپیسیفک ہو کے پوچھ رہی ہوں. اللہ کے علم کے فک کو جاننے سے یہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ڈر پیدا ہو اور اعمال ٹھیک ہو جائیں؟ جی کون جی بتائے گا؟ شمیم اختر میں بتاؤ. شبنم فرمائیے. جیسے ہمیں ڈھکے اور چھپے گناہ کرنے سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہر چیز کو اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اتنا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا جب ہم نے قرآن پڑھا اور چیزیں پڑھی، لیکن جب اس کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تو اتنا ہمارے بالکل قریب ہے اور وہ ہر چیز کو ہماری جانتا ہے، پہچانتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ لوگ کتنے ڈفرینٹ اینگل سے ہر چیز اور لے کے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے شمیم، کہ جیسے جیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا تو علم اتنا زیادہ ہے، پھر اس کو ڈر پیدا ہوتا ہے نا. ہاں ڈر سے انسان جو ہے وہ، اور اس سے اللہ کی سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے جب اس کے غفور اور حلیم ہونے کی صفت جانتا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے پھر بھی موقع دیا جا رہا ہے مجھے. تو اس اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے اس کے علم کے یعنی اس کے علم کی وسعت کو جان کر ڈر اور جو خشیت پیدا ہوتا ہے اس سے انسان برے کام سے رکتا ہے. بالکل درست کہا آپ لوگوں نے. چلیں جی اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ استاذہ نے یہاں ایک آیت پڑھی تھی کہ یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء یأتی بها اللہ، ٹھیک ہے، یہ کس پارے کی کون سی سورت کی کون سی آیت ہے؟ یعنی آپ چیٹ میں لکھیں، جو جنہوں نے لکھنا ہے دیکھتے ہیں چیٹ میں آنسر آتے. پارا نمبر لکھیے، سورت کون سی ہے اس کا نام لکھیے اور آیت لکھیے. دیکھتے ہیں کون بتائے گا سب سے پہلے. ماشاء اللہ آنسر آنے شروع ہو گئے. خالدہ نے بتایا ہے، عالیہ ہیں، فرا ناز، سورت لقمان. جی بالکل. اور پھر ماشاء اللہ اور بھی بہت سے ساتھی بتا رہے ہیں. اور جناب ہمارے ساتھیوں میں سے نیلوفر یاسمین، سحر شنساری، انہوں نے سب سے پہلے بتانا شروع کیا کہ پارا 21 ہے. باقی ساتھی بھی بتا رہے ہیں لیکن سب کے نام لینا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور جناب آیت نمبر تو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی. سورت تو آ گئی اور آیت نمبر کون سی ہے؟ دیکھتے ہیں کون ساتھی بتاتا ہے. کوئی حافظہ ہوں گی نا ہمارے ساتھ. پارا نمبر چلیں جی، آیت نمبر ابھی تک نہیں آئے. جناب ڈھونڈیے سورت لقمان پارا 21، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس میں ڈھونڈیے یہ آیت کون سے نمبر کی ہے. مجھے تو معلوم ہے پر میں نہیں بتاؤں گی آپ کو، آپ نے ڈھونڈنی ہے اور آپ نے اس آیت کی تلاوت روزانہ ایک بار ترجمے کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ یہ آیت ہلا دیتی ہے بندے کو کہ وہ کہیں نہیں چھپا سکتا کوئی چیز. ٹھیک ہے، اگلے ویک میں یعنی اس ویک میں آپ نے کم سے کم ایک بار سورت لقمان کی آیت پڑھنی ہے. ماشاءاللہ شمیم عبد القادر نے بتا دیا جی آیت نمبر 16 ہے. بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. اور باقی ساتھی بھی بتا رہے ہیں. الحمدللہ یاد آ گیا سب کو. دیکھیں جب ہم تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالتے ہیں تو چیزیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں نا. تو جناب پارا 21 سورت لقمان آیت 16، آپ نے اس آیت کی تلاوت روزانہ ایک بار کرنی ہے اور ترجمہ پڑھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 1 ہے. ہم آج کل آپ کے ہوم ورک بعض اوقات گروپ میں نہیں ڈالتے، ہم پوری ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ آپ خود کر لیتے ہوں گے. کریں گے تو ہر حرف پر پڑھنے پہ نیکی ہے اور نہیں کریں گے تو نیکی سے محرومی ہے. اور ہماری طرف سے تو بس آپ کو صرف ایک موٹیویشن ہے. اللہ تعالیٰ توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ. چلیں جناب اب آتے ہیں آگے. نیکسٹ جناب کون پڑھے گا؟ فمن یستطیع، جی روہت کون پڑھے گا آپ میں سے؟ تسنیم باجی. مسز دانش. جی مسز دانش پڑھیے. ومن يستطيع من البشر أن يتخفى من الله بسر أو نية أو حركة
إن القلب الذي يخفي فيها الإنسان النية من خلق الله وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما فيه والنية التي يخفيها الإنسان هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم أين تكون والبدن الذي يتحرك بالأفعال هو من الخلق الله يحركه بما شاء في أي وقت شاء ويعلم النية والأفعال والأقوال قبل وقوعها. शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश. इतना बड़ा पैराग्राफ आपने पढ़ा और बहुत हद तक सही पढ़ा है. देखिए इसमें एक लफ्ज आ रहा है यतखफ़ा, उस्ताजा ने इसको यख्तफिया भी पढ़ा है. दोनों ही ठीक हैं, ठीक है, दोनों मज़ारे के सीगे हैं जो लिखा हुआ है और जो पढ़ा सुना होगा आपने. दोनों का मायना एक है, दोनों अल्फाज ठीक हैं, दोनों मजीद के अवाम में से हैं, अगर से दोनों का बाब अलग है, मगर दोनों बाबों की खुसूसियत एक जैसी हैं, मायने मकासद एक जैसे हैं. मुजर्रद का मायना आता है, मजीद का भी मायना आता है. बाज़ औक़ात एक किताब में एक तरह लिखा होता है, दूसरी किताब में दूसरी तरह लिखा होता है, ठीक है. तो यतखफ़ा भी ठीक है और यख्तफिया भी ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, यहाँ एक दो जगह इस्लाह कर लें आप, मेरी साथी जिन्होंने पढ़ा कि युख्फी फीहिल इंसानु, सेकंड लाइन में ये है. इसी तरह थर्ड लाइन में वन्नियतुल्लती युख्फीहल इंसानु, ठीक है. इसी तरह चौथी लाइन में वल बदनुल्लज़ी यतहर्रकु बिल अफ़आल. एक आध छोटी मोटी एराब इधर उधर होने से इतना कोई खास नहीं है, वो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन माशाल्लाह ओवरऑल आपने बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छा पढ़ा है. बारकल्लाहु फी इल्मिक. सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई भी राज या नीयत या हरकत छुपाने की इस्तिताअत किसी में नहीं है. यहाँ ये बता रहे हैं इसकी वजह, उसकी वजह क्या है, बताइए जी, क्या वजह है? अपने अल्फाज में बता सकते हैं. बात यहाँ पे जो हो रही है वो जी बताइए. बाजी, मैं नूर सम्मा. जी नूर समा, बताइए. जी बाजी, इसकी वजह ये है कि जो भी नियत या हरकत हम जिसमें छुपाते हैं, यानी कि अगर हम दिल में छुपाते हैं तो ये दिल भी अल्लाह ताला की ही मखलूक है. और अगर हम किसी चीज को, नियत को, किसी भी चीज को हम जहाँ भी छुपाते हैं, बदन में या कहीं भी, जहाँ भी जो भी हरकत होता है, तो वो सब भी अल्लाह ताला की ही मखलूक है. वो जिसे जब चाहता है उसे हरकत ठीक देता है, है, जिस वक्त ठीक चाहता है, है उसे हरकत देता है. बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया. चलें जी, एक और सवाल इसी पैराग्राफ में से करते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, या नियत भी मखलूक है, अमल भी मखलूक है. कभी आपने सोचा था इस एंगल से? हमने तो मखलूक को क्या समझा हुआ है, हम तो अमूमन जानवर और इंसानों को ही मखलूक समझते थे ना. लेकिन कभी आपने सोचा कि इंसान की नियत और अमल भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है? सुभान अल्लाह. अच्छा, अब ये बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात हो रही है कि इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, इसलिए हम उन्हें अल्लाह से नहीं छुपा सकते. हम इसको सम अप करते हैं. वो क्या क्या चीज़ें हैं, लिखिए जी, आप चैट में लिखिए, मैं वहाँ से देखती हूँ क्या क्या चीज़ों की यहाँ बात हो रही है. जी पहला है, ठीक है जी, नियत है. पहला दिल था, ठीक है, दिल है, नियत है, और नियत से आगे चले ना, दिल और नियत से आगे चले, सब दिल और नियत पे ही है. ठीक है जी, उसके खुफिया रास्ते, जिन रास्तों से दिल में ख्यालात आते हैं, बिल्कुल. फिर बदन, अफ़आल, अक़वाल, बिल्कुल, ये सब माशाल्लाह इसमें से कई चीजें माशाल्लाह आपने लिखी हैं. बारकल्लाहु फीक. जी बिल्कुल. चलें नेक्स्ट हम देखते हैं अगला साहब में से. फमादा, फरत इमरान आप पढ़ेंगी. फमाजा यश्तरुन्नास. फमाजा यस्सरुन्नास वमाजा यख्फरू वअइन यस्तखफून अलम तरा इन्नल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, यअलमु. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं ना, वमाजा युख्फून, ठीक है, वमाजा युख्फून, और इसी तरह वअइना यस्तखफून. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. अच्छा जनाब, यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है, कोई भी साथी माशाल्लाह
بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ چھپانے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ لوگ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور وہ کیا چھپاتے ہیں اور کہاں وہ خود چھپتے ہیں. اچھا یہ میرا آپ سے سوال ہے، چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کیا چھپاتے ہیں. وہ سب جو وہ چھپاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے، کیا کیا ہوتا ہے وہ ذرا لکھیے نا، دیکھتے ہیں کیا کیا آپ کی طرف سے آتے ہیں. سرگوشیاں چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے جی بالکل، وسپرز خاموشی سے کانوں میں کرتے ہیں دوسرے کو نہ پتہ چلے. راز چھپاتے ہیں، نیتیں چھپاتے ہیں، ارادے چھپاتے ہیں، پیسے چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ چھپاتے ہیں، گناہ چھپاتے ہیں. کتنی آپ تو کھول کھول کے باتیں کریں. نفرت چھپاتے ہیں، محبت بھی چھپاتے ہیں، بعض اوقات اپنی سوچ کو چھپاتے ہیں، ارادے چھپاتے ہیں. شاپنگ، اچھا جی شاپنگ بھی چھپاتے ہیں بالکل. اور اس کے علاوہ حسد کو چھپاتے ہیں بالکل. کوئی راز کی بات، سچ کو بھی چھپا جاتے ہیں بالکل. کینہ چھپا جاتے ہیں، غیبت چھپا جاتے ہیں، اپنے خیالات دوسرے کے بارے میں چھپا جاتے ہیں. چوری کوئی کی ہے اس کو چھپا جاتے ہیں. لیکن بس ایک بات، یہ آیت جو ہے نا آگے، یہ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو کے بارے میں بتا دیتی ہے. سورۃ المجادلہ کی آیت 7. کچھ نہیں چھپا سکتے تم. اللہ ہم پر رحم کرے. اور ہم نے جو جو چیزیں چھپائیں کبھی، اور جن جن چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس پر معاف کرے. اللہ نے ان کو ڈھانپ دیا نا، دیکھیں ایسے موقع پہ دعا مانگا کہ اللہ نے ان کو ڈھانپ دیا نا، اللہ ڈھانپ ہی رکھے. ہمارے گناہ بھی اور ہماری کمیاں کوتاہیاں بھی نہ کھولے لوگوں کے سامنے. اور آئندہ ہمیں کوئی ایسی زندگی نہ گزارنے کی توفیق دے جس میں لوگوں سے چیزیں چھپاتے پہ نہیں ہوں. زندگی ایسی ہو کہ سامنے اندر باہر ایک جیسی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل آپ نے کہا، اچھا صحیح کہا، ظلم چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جی نیکسٹ بتائیے. ان القرآن یسکب، کون پڑھے گا؟ باجی میں پڑھتی ہوں، روحی تسنیم. جی روحی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان القرآن یسکب هذه الحقائق العظیمة في قلب المؤمن لأن استقرارها فيه ينشي له إدراكا صحيحا للأمور ويملأ قلبه بالتعظيم والإجلال للكبير المتعال ويبعث فيه بس اليقظة. ٹھیک ہے روحی، بس اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ ذرا بڑا پیراگراف ہے. میں اور ساتھیوں کو بھی موقع دینا چاہتی ہوں. اس میں ایک دو جگہ کریکشن کائنڈلی کر لیں. ان القرآن یسکب، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیں لِأَنَّ اسْتَقْرَارَهَا، لِأَنَّ. اور سیکنڈ لائن میں دیکھیں يُنشِئُ لَهُ، يُنشِئُ، ينشی نہیں، حمزہ پر زبر بھی ہے. اور اسی طرح آگے دیکھیں وَيَمْلَأُ. اور پھر آخر میں اس آیت میں سوری اس لائن کے آخر میں ہے لِلْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. آسان نہیں ہوتا سن کر اعراب لگانا اور پھر سب کے سامنے پڑھنا، جی مشکل لکھا کام تو ہے. ہے لیکن مجھے لیکن پڑھتے وقت خوشی ہوتی ہے. غلطی ہو گئی ہے. لکھا تو کریکٹ ہے جی سوری، جی اعراب تو صحیح لگائے ہیں باجی، پڑھتے وقت دوبارہ غلطی ہو کہیے. گئی ہے. ہاں ہو جاتی ہے، ہم سب سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں. اچھا پتہ ہے ہوتا کیا کیوں غلطی ہو جاتی ہے؟ مجھے بالکل اندازہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اعراب صحیح لگائے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے پڑھ لیں. رک رک کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب آگے نیکسٹ لائن، اس سے آگے کون پڑھے گا؟ وَيَبْعَثُ میں سے. پڑھوں باجی؟ جی سارا پڑھیے. میں کس نے کہا تھا؟ اصل میں سے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی نا. کس نے کہا تھا میں پڑھوں؟ باجی سمرین میں پڑھیے. سمرین. جی آپ کے نام کے ساتھ سارا لکھا ہوا تھا نا، پلیز سمرین پڑھیے. وہ بیٹی کا نام لکھا ہوا ہے. پڑھیے. وَيَبْعَثُ فِيهِ الْيَقْظَةُ وَالتَّقْوَى لِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ الَّتِي يُحْمِلُهَا الْمُؤْمِنُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا حِينَ يَسْتَيْقَنَ الْقَلْبُ أَنَّهُ وَمَا يَكْمَنُ فِيهِ مِنْ سِرٍّ وَنِيَّةٍ هُوَ من خلق اللہ الذی یعلمہ اللہ. شاباش شاباش سمین، بس سمین شاباش.
ایک کریکشن ایک دو جگہ اس کو کر لیں. یہ جو لائن میں آپ نے آغاز کیا تھا نا اس میں دیکھیں لِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ الَّتِي يَحْمِلُهَا, ٹھیک ہے, يَحْمِلُهَا. اسی طرح آخری لائن میں دیکھیں أَنَّهُ وَمَا يَكْمُنُ, ٹھیک ہے, وما یکمن. ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں بہت برکت فرمائے اور آپ سے راضی ہو جائے. سب سے اتنی ماشاءاللہ کوششیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے. بہت سے لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے, آرام کرے ہوں گے, آپ اللہ کی خاطر وقت نکال کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ خالصتاً اپنے لیے آپ سب کا یہ وقت لکھ لے. اچھا جناب, اس کے بعد آگے کون پڑھے گا؟ الذی یعلم باجی اللہ. سرورت پڑھے. جی سرور پڑھیے. باجی یہاں سے پڑھنا ہے نا, الذی یعلم الذی یعلمہ اللہ وعند یتقی المؤمن النیۃ المکنونہ والحادث الدفین کما یتقی الحرکۃ المنظورہ والصوت الجہیر وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر والغيب والشهادة وما في الصدور وما في القلوب. سوری. ان ماشاءاللہ بہت اچھا, اچھے طریقے سے پڑھا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اس میں بس ایک دو جگہ دیکھیں اعراب ٹھیک کر لیں. وَعِندَ إِذٍ پہلی لائن میں تھا, اسی طرح پھر ہے المؤمن النیۃ, ٹھیک ہے, نیت. اور سیکنڈ لائن میں دیکھیے وَهُوَ يَتَعَامَلُ, وَهُوَ يَتَعَامَلُ. ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جناب, میرے سوال ہیں کچھ یہاں پر, آپ سے پوچھتی ہوں, دیکھتے ہیں کون ساتھی بتاتے ہیں آپ میں سے. اس پورے کے پیراگراف میں سے کچھ سوالات لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن ہے نا وہ دل میں کچھ چیزیں اڈیلتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا, غور و فکر اور اس پر یقین مومن کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے. کیسے اثر انداز ہوتا ہے, یہ کیا بتا رہے ہیں یہاں, کیا بتا رہے ہیں کہ کیا اڈیلتا ہے قرآن مومن کے دل میں, تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے دل کو؟ کوئی بتائے گا آپ کو, آپ میں سے؟ جی فرزانہ طارق, آپ بتائیں گی. چلیے اس پیراگراف میں کیا بات ہو رہی ہے وہ کوئی بتا دے آپ میں سے, جو بھی بتانا چاہے. ادیبہ, آصف, آپ بتا دیں. اچھا ادیبہ, آصف. جی میم رابعہ. چلیں رابعہ آپ بتا دیں. جس کا مائک جی کھل جائے جو پہلے بتا دے. مائک تو سب کے میم کھلے ہیں اس میں لیکن مجھے آواز بیسیکلی نہیں آ رہی. اس میں بیسیکلی یہی چیز پتہ لگتی ہے کہ جو بڑی بڑی حقیقتیں جو انسان کے سامنے ریویل ہوتی ہیں نا قرآن پاک سے, اس پر انسان کا دل جو ہے وہ جم جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کی پرسیپشن صحیح ہوتی ہے. کوئی بھی چیزوں کو دیکھنے کی, معاملات کو جاننے کی, پرکھنے کی پرسیپشن اس کی صحیح ہوتی ہے. اور ایک یہ چیز کے دل کے اندر تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی بلند شان کے بارے میں اس کو پتہ لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ انسان کا دل جو ہے نا وہ امانت کی ادائیگی کی طرف آتا ہے, کہ اس کی بیداری اور تقوی کی طرف ابھرتا ہے. یعنی کہ جو امانت, یعنی جو اس کا بڑے رول ہے پلے اچھے کرنے طریقے کا. سے آپ نے سسٹمیٹکلی جو جی. بات انہوں نے کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتا دی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے فائزہ ملک, نیکسٹ سوال میں آپ سے کر لوں اسی پیراگراف میں سے. جی اچھا یہ بتائیے وہ کون سی امانت ہے جسے کہ مومن کو زمین پہ بھیجا گیا ہے؟ کون سی دو بڑی ذمہ داریاں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور دیکھتے ہیں جی چیٹ میں کیا آنسرز آتے ہیں. ایک تو ہماری ساتھی نے بالکل درست بتا دیا کہ اللہ کی عبادت یعنی ذاتی عمل. فرزانہ, اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا. یہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرزانہ طارق. فرزانہ کھتری. فرزانہ طارق, ٹھیک ہے جی فرزانہ, بالکل صحیح. تو پھر دو کیا ہو گئی, دوبارہ سے دہرا دیں. رب کی عبادت اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا. تو اس سے مطلب ہے کہ ایک ذاتی عمل ہے, ذاتی عبادات ہیں, اور ایک کنیکٹڈ ہے کس سے, لوگوں کے ساتھ. یہ دو بھاری ذمہ داری ہیں. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں کہاں کھڑے ہیں.
کس طرف کا پلڑا زیادہ ہے اور کس طرف کا کم ہے یا بیلنس بھی ہے. یہ ذرا سا یہاں چیک لسٹ اپنے لیے تیار کر لیں. یہ نہ ہو کہ یہ ذاتی عبادات تو ہیں لیکن لوگوں میں کوئی فکر نہیں ہے کچھ بتانے کی, وہ ہماری ذمہ داری ہم نے نہیں سمجھے ہوئے, یا یہ کہ لوگوں کو تو بتانے میں دن رات کھپے میں اور خود اپنی عبادات کا حال برا ہے, نا نمازیں ٹھیک ہے نا باقی فرض عبادات کے حالات خراب ہیں. تو اللہ تعالیٰ یا مومن کا تو ہر کام ہی عبادت ہے نا, اللہ کی نیت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. تو اس میں بیلنس جیسے رکھنا ہے نا, ذرا سا اپنے آپ کو پرکھنا ہے, ہمیں بیلنس لانے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیلنس زندگی گزارنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب, یہاں ایک بات اور یہ کر رہے ہیں, کوئی اور ساتھی جو بھی جواب دینا چاہے, میں سوال کر لیتی ہوں پھر آپ جو بھی جواب دینا چاہیں آپ میں سے. یا یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مومن کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے نا کہ اس کے دل میں چھپائے ہوئے راز اور نیتیں سب اللہ کی مخلوق ہیں, سب اللہ کو پتہ ہے, تو پھر وہ کس کس چیز سے بچتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ یہاں یہ بات کر رہے ہیں, آخر میں یہ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی پھر وہ میں شہناز جی تو شہناز پھر انسان اپنی فرمائیے. نیت کو بھی جی انسان پھر اپنی نیت کو بھی پرکھتا ہے, اس کا بھی خیال رکھتا ہے, خود واچفل ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میری نیت, میرے دل میں اس وقت اگر میں کسی کام کے لیے یہ کوشش کر رہی ہوں تو اس میں میری نیت کیا ہے, ہر چیز پہ. اور میں بتاؤں میں نے شہناز جی, آپ کو ٹھیک ہے شہناز جی شہناز, ذرا آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ کہیے اب کون بات کریے, آپ نام بتائیے پلیز. نیلوفر ہے, نیلوفر. شاہین جی جی نیلوفر فرمائیے. ہاں جی باجی, جب قرآن ہمارے اپنے دل میں اترتا ہے, تدبر کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہر چیز ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیت کو خالص کر لیتے, جتنا ہو سکے حرام سے بچ جاتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرنے سے بچتے ہیں. ہر بات ہم لوگ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, آخرت کی زیادہ محبت ہو جاتی ہے, آخرت کے اللہ لیے تعالیٰ کرتے ہیں. استقامت نصیب کرے اس پہ نا, بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے. انسان کو ڈر لگتا ہے نا, اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو, میرے رب کو پتہ ہے, بس یہی کیفیت اسے گناہ سے روکنے کے لیے مدد دیتی ہے. اور نان اللہ تعالیٰ ہم مسلمس سب ہوتے ہیں پر نا, ان رحم کے کرے. لیے بھی دل میں درد ہوتی کہ یہ لوگ بھی ہمارے دین لے لیے, ایک اللہ پہ آ جائے, آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے, یہ بھی تڑپ ہوتی ہے باجی. جب بالکل قرآن ہمیں سمجھ کے بالکل پڑھتے ہیں تو ایک ہوتی ہے کہ ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں تو اس کی بات بھی الگ ہوتی ہے, اس سے تو علاج ہوتی ہے, مگر یہ والا جو ہم لوگ تدبر کرتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ خود اپنے آپ کو بھی ایمان کو لاتے ہیں, دوسروں کو بھی اس کا ڈپریشن دور ہوتی ہے, اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی اللہ تعالیٰ کوشش اس کی کرتے ہیں. توفیق دیتا رہے نا, اللہ تعالیٰ اس آمین کی آمین آمین, توفیق دیتا ثابت رہے. قدم شاباش رکھے اللہ. اچھا چلیں میں جناب بتاؤں آگے چلتے ہیں. شاہین ذرا میں آپ سے یہ اب شاہین, ہم آگے کوئی سوال بتا دیجیے گا, میں ذرا آگے جی موو کرنا چاہتی ہوں. جی 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 یہاں میں آپ سے چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بتائیے چلیں یہ دو ذمہ داریوں کی بات ہوئی نا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس عبادت کے لیے اپنی پیدا کیا نا, کہ عبادت کرے. کوئی آیت بتا سکتے ہیں؟ چیٹ میں لکھیں جی, کون سی آیت ہے کس سورت کی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. کیونکہ یہاں یہ ذمہ داری ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا, کہ یہ ہم خود نہیں کہہ رہے, یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ فرا ناز نے سب سے پہلے جواب دیا, سورۃ زاریات آیت ہے 56. شاباش, ٹھیک ہے جی, سورۃ الزاریات آیت 56. دوسرا یہ بتائیے کہ تم میری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو, تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. کس سورت کی آیت ہے یہ؟ کون بتا سکتا ہے آپ؟ پہلی ذمہ داری تو ادھر ہم نے پڑھ لی, سورت آل عمران. شاباش, سورت آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 3. ٹھیک ہے جی. اور سورت ایک اور بھی ہے, ایک میں امت وسط کا کہا گیا ہے ہمیں, وہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سورۃ البقرہ, بالکل ماشاءاللہ, اور اس کی آیت نمبر کو بتا سکتا ہے؟
माशाल्लाह खूब आपके ब्रेन काम कर रहे हैं और आप फटाफट लिख रहे हैं. सूरत अल-बकरा आयत नंबर, आई एम वेटिंग, देखें शायद कोई लिख दे. अभी तक नहीं आया आंसर. जनाब चले मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका क्योंकि सेकंड होमवर्क अब मैं देने जा रही हूँ. ज्यादातर आप देखें मैं कुरान से रिलेटेड होमवर्क ही देती हूँ आपको, पढ़िए और अजर पाइए. सूरत अल-बकरा आयत 143. तो आपका सेकंड होमवर्क क्या है? सूरत अज़-ज़ारियात आयत 1, सूरत अज़-ज़ारियात आयत 56, सूरत आल इमरान आयत 3, सूरत अल-बकरा आयत 143. तीनों की आपने कम से कम एक बार तिलावत करनी है और तर्जुमा पढ़ना है इस एक हफ्ते में. ज्यादा तो नहीं है, एक बार तो पढ़ ही सकते हैं ना इंशाल्लाह. सूरत अल-बकरा तो वैसे ही आप रूटीन में शायद पढ़ते हो आप में से बहुत से लोग. अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए इसकी इंशाल्लाह. चलें जनाब नेक्स्ट आते हैं. अब जरा आगे आते हैं हम, यहाँ से पढ़ते हैं हम. वकम मिन शैइन फी हादिल, यहाँ से. ठीक है जनाब, कौन पढ़ेगा आप में से? पेज 111 पे वकम मिन शैइन से कौन पढ़ना चाहेगा? साजिदा सईद आप पढ़ेंगी? जी मैं, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. वकम जी मिन पढ़िए. शैइन फी हाज़िही अल-लहज़ति यलिजु फिल अर्दि मिन मतर व बज़्र व हैवान. वकम मिन ठीक है, शैइन मैं फी बस हाज़िही. एक लाइन पढ़नी है क्योंकि ताकि और साथियों को मौका मिले. मिम मतरिन व बिज़रिन, ठीक है, व हैवान. ठीक है, क्या चीजों की बात हो रही है यहाँ पर? ठीक है, आपने पढ़ लिया. मैं आप किसी और साथी को मैं चाहूंगी कि वो जवाब दें कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, वो क्या कुछ है जो हर लम्हा जमीन के अंदर दाखिल हो रहा है. जी कौन बताएगा आप में से? शाहीन आप बताएंगी? यहाँ पे बताया जा रहा है हर कि हर लम्हे लम्हे जमीन के अंदर कुछ दाखिल हो रहा है. फरिश्ते आ रहे हैं, रूह नहीं फरिश्ते ऊपर यहाँ जा पर रहे हैं, रूह जा रही है. नहीं, इस लाइन से बताइए. देखिए मैं इस लाइन से पूछ रही हूँ. फी हाज़िही लहज़ति यलिजु फिल अर्द की बात हो रही है ना, कि जो जमीन में जा अच्छा, रहा है. यहाँ से तो कौन बताएगा क्या जा रहा है जमीन के अंदर? यहाँ क्या तीन चीजों की बात कर रहे हैं वो? जमीन के अंदर बारिश जा रही है. शाबाश. और जमीन में दाने छुपे हुए हैं. दाने जा रहे हैं. ठीक है, और देखिए ना आगे क्या जमीन लफ्ज के लिखे हैं. दाने जा रहे हैं जमीन के पेट में. और कीड़े हशरात. हैवान क्या है? हैवान आप उस फोकस करें ना. हैवान यानी हम इंसान जानदार बाकी जितने हैं वो सब जा रहे हैं ना उसके अंदर. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर शाहीन. नेक्स्ट पढ़े जी, कौन पढ़ेगा? वकम मिन शाहीन. नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? नाम लीजिए अपना. मैं पढ़ूं रेशमा. कौन? रेशमा पढ़िए. रेशमा पढ़िए रेशमा. वकम मिन शैइन फी हाज़िही लहज़ति यख़रुजु मिन्हा मिन नबातिन व हैवानिन व मादिनिन व गाज़. वकम मिन शैइन फी हाज़िही. अच्छा मेरी साथी ने ये पढ़ लिया. अब और कोई अगर बताना चाहे तो बताइए कि जनाब क्या चीजें जमीन में से निकल रही हैं, यहाँ क्या ये बात कर रहे हैं? कौन बताएगा? मैं बताती हूँ. फौजिया बताइए. नबातात निकलते हैं, हैवान मतलब कीड़े और हशरात वगैरह, और गैसेस हैं और मादनियात वगैरह, ये सब चीजें हैं. ठीक है, शाबाश. मिनरल गैसेस, हैवान, पौधे. ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है ना, लेकिन जिस लाइन पर हम पढ़ रहे हैं उसको इंशाल्लाह हमने फोकस करना है. जज़ाकल्लाह. बिल्कुल, वरना इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जमीन से बाहर आती हैं. वो आगे आ जाएगा. चल वो इंशाल्लाह मजीद आ जाएगा इंशाल्लाह. चलिए जी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? वकम मिन शैइन. नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा? पढ़िए. बाजी हम पढ़े कमरुन्निसा. अस्सलाम वालेकुम. बतूल पढ़ ले, फिर नेक्स्ट कमरुन्निसा आपने पढ़ना है. बतूल पढ़िए. वकम मिन शैइन फी हाज़िही लहज़ति यंज़िलु मिनस समाई मिनल मलाइकति वल अर्ज़ाक़ि वल अक़दारि वल असरारि वल अवामिर वल अमतारि वल रहमत. शाबाश, बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा. अच्छा जनाब, अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये बताइए कि आसमान से उतरने वाली क्या चीजों की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर? इस लाइन में क्या बात करें? वैसे तो बेशुमार चीजें उतरती हैं, लेकिन ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर?
جی کون بتائے گا؟ جی بتائیے کون بتائے گا؟ یہ کچھ بات کر رہے ہیں نا یہاں پر. باجی امرین. ریشما آپ بتا لیں، امرین اس کے بعد آپ نے نام لینا اپنا. یہاں جی پر ریشما ملائکہ بتائیے. کی بات ہو رہی ہے. جی ملائکہ کی، فرشتوں کی اور رزق کی اور تقدیر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ راز اور وہ حکم، بارشیں اور رحمتیں جو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ، شاباش، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. ٹھیک ہے جناب، بڑا دل خوش ہوتا ہے میرا. تو آپ لوگ تو خوب اچھی تیاری کر کے آئے. میرا بھی دل کرتا ہے مزید پڑھنے کا. تو ماشاء اللہ سب ساتھی اتنی اچھی طریقے سے پڑھا کے آتے ہیں، سب کتنے شوق سے ماشاء اللہ ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں. چلیں جناب، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ میری ایک ساتھی نے کہا تھا میں پڑھوں، وہ اب اپنا نام دیں اور پڑھیں. وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ. نیکسٹ قمر النساء پڑھ لیں، پھر امرین اس کے بعد. جی قمر النساء پڑھیں. يعرج قمر النساء فيها من الملائكة والأرواح والأعمال وغيرها ہاں كم ٹھیک من ہے. اب اس کو شيء شروع سے ذرا پڑھیں، شروع سے پڑھیں. آپ کی آواز شروع میں نہیں آئی تھی. وكم دوبارہ من پڑھیں. شيء في هذه اللحظة يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأعمال ٹھیک وغيرها. ہے، جزاک اللہ خیر. یارجو نہیں، یارجو فیہا. ٹھیک ہے، یارجو. باقی بالکل بہت اچھا ماشاء اللہ بڑھے. اچھا جناب، اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں آسمان پہ چڑھنے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں آسمان پہ چڑھنے والی چیزیں؟ ایک ساتھی پڑھ رہے ہیں، فرشتے، دوسرے ساتھی ارواح، جواب دے رہے ہیں. نہیں کوئی اور کون نام بتائے مجھے، کون بتانا چاہتا ہے؟ شاہین رضوی بتاؤ. شاہین آپ بتائیے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کے فرشتے جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، روحیں اوپر جاتی ہیں، انسان کے اعمال وغیرہ اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح ہے. اچھا جناب، اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے. نیکسٹ ہے نا وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَلِجُ فِي الْأَرْضِ. یہ والی لائن آپ نے خود پڑھنی ہے. اس کو آپ جو میں نے پہلے پوچھا تھا نا کہ کیا زمین کے اندر جاتا ہے، یہ اس میں ایڈ جی کرنے جی ہیں. جی یہ جی یہاں پہ اور مزید چیزیں یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں کہ وَكَمْ مِنْ قَطْرَةٍ مَاءٍ. یہ کون پڑھے گا؟ کون پڑھنا چاہے گا جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو اور پڑھنا چاہتا ہو؟ وہ بتائے کون ہے جو پڑھنا چاہتا ہے. نیکسٹ لائن وَكَمْ مِنْ قَطْرَةٍ مَاءٍ. جی میں پڑھوں. شہناز. چلیں شہناز آپ پڑھ لیں. جی وَكَمْ مِنْ قَطْرَةٍ مَاءٍ وَمِنْ ذَرَّةٍ غَازٍ وَمِنْ إِشْعَاعٍ كَهْرُبَاءِ تَنْدُسُ فِي أَحْشَاءِ هَذِهِ الْأَرْضِ الْفَسِيحَةِ. شاباش، ٹھیک ہے، بالکل درست پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. اچھا جناب، یہاں میرا سوال ہے کہ میرے پاس سفارت، عمران، ناہید، یاسمین، ان میں سے کوئی بتائے. انہوں نے ابھی تک ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا. اگر ان میں سے کوئی مائک کسی کا کھل جاتا ہے تو وہ اپنا مائک کھولیں اور یہ بتائیں. ناہید امی کے نام سے بھی ہیں، ان میں سے جس کا مائک کھل جاتا ہے وہ کھولے اور یہ بتائیں کہ یہاں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ زمین کے پیٹ میں کچھ چھپا ہوا ہے، تو یہاں کچھ اور چیزوں کی بات کریں. وہ کیا چیز کی بات کریں؟ فرت آپ بتائیے کیا چھپا ہوا ہے جو زمین کے پیٹ میں؟ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے معدنیات ہیں، اور پھر یہ زمین جو ہماری زلزلہ بھی اس طرح کا آتا ہے، اس طرح کی شاید بات کر رہے ہیں. ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلا قطرن، یہ جو بات وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قطرۃ ماء، ماں پانی کو بھی کہتے ہیں نا، تو پانی کے کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے اندر قطرے ہوتے ہیں نا. نمکیات. ٹھیک ہے، ہاں نمکیات. جی نمکیات. پانی کے کتنے قطرے زمین کے اندر جاتے ہیں نا، ہم تو نہیں گن سکتے. بالکل درست، بالکل درست. ٹھیک ہے جی، بالکل درست کہا آپ لوگوں نے. پانی کے قطرے، گیس، الیکٹریسٹی، ریڈیشن وغیرہ، یہ سب جو ہیں. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ آتے ہیں جی. اب میرا آخری لائن پہ ہم آ رہے ہیں. ان اللہ وحدہ. کون پڑھے گا؟ السلام علیکم، میں ناہید. وعلیکم السلام. نام بتائیے پلیز. ناہید.
جی नाहिद पढ़िए आप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह वहदहु हुवल्लज़ी खलक़ ज़ालिका कुल्लहु व हुवल्लज़ी यअलमुहु व हुवल्लज़ी दहरहु व हुवा. मेरे पास आगे से नहीं आ रहा है. आपने नेक्स्ट पेज 111 पे आए हुवल्लज़ी थे. यक़ूमु अलैहि हुवल्लज़ी यक़ूमु अलैहि ज़ालिका अलिमुल ग़ैबि वश्शहादति जज़ाकल्लाह खैर. नहीं जज़ाकल्लाह खैर. इसमें देखें दो अल्फाज को ठीक आपने कर लें. वहुवल्लज़ी दब्बरहु, ठीक है, दब्बरहु और आगे है वहुवल्लज़ी यक़ूमु अलैहि. बाकी माशाल्लाह आपने बिल्कुल अच्छा और ठीक पढ़ा है. यहाँ मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि ये बताइए, देखते हैं जी कितने लोगों के हाथ खड़े हैं. यास्मीन आप अपना माइक खोलेंगी, आपसे पूछ लेते हैं. और फातिमा आपका माइक खुला हुआ है, आपसे सवाल करूं मैं? फातिमा पूछूं आपसे? जी. कि कायनात की सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें और हर लम्हा उसमें होने वाले अल्लाह के अहकामात और जो वो हुक्म दे रहा है, ये सब अल्लाह ताला की, ये सारे कामों में अल्लाह ताला की जात किस किस तरह इन्वॉल्व है, क्या समझ में आ रहा है आपको? यानी अल्लाह जितनी ताला चीजें पीछे बताई हैं, व्हाट इज अल्लाह's कंट्रीब्यूशन इन इट? अल्लाह ताला का आवाज आ रही है आपको? हेलो, क्या समझ में आ रहा? जी जी आ रही, कहिए आवाज आ रही फातिमा. है? जी जी, फातिमा अल्लाह कहिए. ताला जी आ रही है. अल्लाह ताला ने सारे निज़ाम को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया है कि वो हर चीज को चला रहा है और वो मुदब्बिर है और हर काम उसके अंदाजे के मुताबिक होता है. शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा. जरा पहला लफ्ज देखिए ना, इन्नल्लाह वहदहू, इसका क्या मतलब? ये सारा काम अल्लाह के अलावा और कौन कर रहा है? ये वहदहू से आपने क्या समझा? कि वो अकेली जात है और उसके अलावा कोई शरीक नहीं. कामों के हवाले से देखें, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं. आप देखें कि ये अकेला अल्लाह ताला है जिसने सब कुछ पैदा किया, वही जानता है, वही तदबीर करे. अब जरा सा मैं और आप देखें, हमारा घर जो है या हम कहीं काम करते हैं या कोई और, हम अकेले एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकते हैं. छोटे से घर को नहीं बाज़ औक़ात मैनेज कर पाए. कोई दावत ही करनी हो, कितने लोगों को खपाया होता है हमने अपने साथ. और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कायनात को संभाला हुआ है. सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर. क्या खौफ भी आता है और अल्लाह की कुर्बत भी महसूस होती है कि हम क्या चीज़ है और उसने फिर भी वो गफूरुल हलीम है और हमें माफ करता रहता है. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जनाब, अब एक काम करते हैं, हम ये करते हैं, आपका थर्ड होमवर्क जो है वो मैं आज आपको जरा सा ये दे रही हूँ. आज सारा ही आपका कुरान के हवाले से होमवर्क है. करना आपने ये है कि जरा आपके सामने ही होंगे ना, आपका टेक्स्ट तो आपके सामने है, पेज 1110 और 1111. जरा देखें इसमें कितनी आयात इन्होंने कोट की हैं अपनी तमाम बातों की दलाइल लाने के लिए. जरा पलट के देखें पेज 1110 को और 1111 को. देखते हैं कितने लोग फटाफट काउंट करके बता सकते हैं कितनी आयात से दलाइल लेकर इन्होंने बताया है. चैट में देखते हैं जी क्या आंसर आता है हमारे पास. सूरह इसरार, अलक, जी अलीना. चलें जी, कुछ कहते हैं 7 है, कुछ कहते हैं 6 है, कुछ कहते हैं 9 है. जी यही मुजादिला. जगह यहाँ तो आपस में इख्तिलाफ हो गया टेक्स्ट के बावजूद. तो जनाब अब आपका होमवर्क ही है, पता चल जाएगा आपको 1, खुद ही. 2, आपने सूरज सजदा की आयत 6 ली 3, है या नहीं, वो शायद 4. अगले पेज पे गई है. पेज 112 पे तो हो सकता है कुछ लोग जो कम बता रहे हैं या ज्यादा बता रहे हैं, इस वजह से गड़बड़ हो गई है उनके पास. तो जनाब आपने देखें सूरतुल इसरा की आयत है, सूरतुल अलक है, सूरतुल बकरा है, सूरतुल अनाम है, सूरतुल मुजादला है, सूरतुल हुजरात है, सूरत सबा है और फिर उसके बाद सूरतुल सजदा है. ये तमाम आयत की आपने एक बार तिलावत करनी है और तर्जुमा पढ़ना है. ये आपका तीसरा होमवर्क है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ये होमवर्क करने की तौफीक अता फरमाए. और आपको मैं एक हदीस इंशाल्लाह हम आपसे ग्रुप में शेयर कर लेंगे जिसमें कुछ अज़कार ऊपर चढ़ने की बात है. तो अल्लाह ताला आपको और हमें वो अज़कार पढ़ने की तौफीक दे ताकि वो ऊपर जाए और अर्श के गिर्द फिर वो उनकी बिनबिनाट हो और हमारे लिए भी लिखा जाए अजर उसका. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. यहीं तक पढ़ते हैं. अब इसके बाद इंशाल्लाह हम एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब से रताश में फुर्सत से.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم کو پھیلانا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، یعنی اللہ کے احکام، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، دوسروں کو بتاؤ خواہ ایک آیت ہو، بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو تین چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر کسی نے صرف ایک آیت سیکھی ہے تو وہ اس ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. صحابہ نے اس پر عمل کیا تو آج دین ہم تک پہنچا. دوسری چیز، بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں سے ٹکراتی ہو. تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منسوب نہ کی جائے، جھوٹی حدیثیں نہ بیان کی جائیں، سنی سنائی ادھر ادھر کی حدیثیں آگے روایت نہ کی جائیں جب تک ان کی ویریفیکیشن نہ ہو جائے، اوتھینٹیکیشن نہ ہو جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بصیرت کی بنا پر آگے پہنچانا چاہیے، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پہنچانا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، خواہ کم علم ہی کیوں نہ ہو تو جتنا تھوڑا سا ہے اسی کو شیئر کر لے تو علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے. لیکن آگے پہنچانے کے لیے بات کی تحقیق کرنا لازم ہے، شرط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی. تو ہم سب کس کی پیروی کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اس شرط کو بھی سامنے رکھیں کہ بصیرت کے ساتھ علم آگے پہنچائیں، سمجھ کے آگے بتائیں، اور یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، خیر آگے پہنچائیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے، تو جب تم انہیں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان کو مرحبا، خوش آمدید کہو، اور انہیں وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے لائق ہے، یعنی علم سکھاؤ، یعنی سیکھ کے صرف اپنے تک نہیں رکھو، آگے سکھاؤ. اسی طرح اپنے گھر میں مجلس لگائیں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، ون آن ون اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں، اس کو کہیں صرف ایک حدیث 2 منٹ دے دو مجھے، اور پھر ڈسکشن کریں، بلکہ ان سے پڑھوائیں اور انہی سے پوچھیں کہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. پھر کسی کو اللہ کی طرف بلانا سب سے افضل عمل ہے، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں. آگے پہنچانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق دائی کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے، دائی کے لیے استغفار کرتی ہے، علم والوں کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے. یعنی نماز کے علاوہ کوئی خیر کی بات بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. علم سیکھنا اور سکھانا دنیا کی لعنت سے بچنے کا سبب ہے. آگے نہ بیان کرنے والے کی مذمت بھی کی گئی ہے، اس شخص کی طرح اس کو قرار دیا گیا جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں سخت وعید بھی آئی ہے بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. لیکن جتنا علم ہو اتنا بتا دیں، جو نہیں پتا کہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. بغیر علم کے فتوے نہیں دیں، اپنے پاس سے باتیں نہیں گھڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. تو جو بات نہیں پتا اسے کہ نہیں پتا.